تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنی چاہیے. تبھی قرآن کریم تقویٰ کے اوپر اتنا زور دیتا ہے اور بار بار زور دیتا ہے. تقویٰ ڈر کا نام ہے، خوف کا نام ہے، مگر وہ خوف ہے خدا کی رضا کھو دینے کا خوف، یا جو رفتیں خدا کی طرف سے نصیب ہوئی ہیں وہ ان رفتیں کھو دینے کا خوف، بلندی سے گرنے کا خوف، اس کا نام تقویٰ ہے. بس اگر خدا کی طرف حرکت کرنا، بلندی کی طرف حرکت کرنا ہے، تو اس بلندی کی ہر منزل پر گرنے کا خوف بھی انسان کو لاحق رہتا ہے، اور جو اس خوف سے مستغنی ہو جائے اس کے لیے ٹھوکر کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر احمدی کو خصوصیت کے ساتھ اس امر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ محض اپنے اقرار توحید سے موحد نہیں بن گیا، اور اگر اس اقرار نے اس کو موحدین کی صف میں داخل کر بھی دیا تھا تو اس اقرار کے بعد اس کی اصل لڑائی شیطان سے شروع ہوئی ہے. یہ منہ کا اقرار فتح کا شادیانہ نہیں ہے، یہ منہ کا اقرار اعلان جنگ کا بگل ہے. جو شخص حقیقتاً توحید کا اقرار کرتا ہے وہ ایک میدان جنگ میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر اس کی تمام عمر ایک عظیم مجاہدہ میں صرف ہوتی ہے، اور ساری زندگی شیطان کے ساتھ اس کی اس بات پر لڑائی رہتی ہے. وہ ہر پہلو سے انسان کی توحید پر حملے کرتا ہے، چھپ کر بھی، ظاہرہ طور پر بھی، کئی طرح کے بھیس بدل کر، اور موحد ہر پہلو سے اس سے لڑائی کرتا ہے. اور یہ لڑائی مومن جیت نہیں سکتا جب تک خدا سے اس بارے میں مدد نہ مانگتا رہے. چنانچہ سورہ فاتحہ میں جو دعا کی جان ہمیں سکھائی، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا یہی مطلب ہے. ہر لمحہ انسان اپنی عبادت کے لیے، یعنی عبادت کے خلوص کے لیے، اس دعوے کے اس بات کے لیے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، خدا کا محتاج رہتا ہے، اور خدا کی مدد کے سوا شیطان سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اس لیے اپنی عبادت کی حفاظت کریں، اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک کریں. اور قرآن کریم نے جو یہ فرمایا عبادت کی تعریف میں کہ مخلصین لہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، ان شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کریں، حنفاء، میلان ہمیشہ خدا کی طرف رکھیں، ایسی حالت میں کہ جب گریں خدا کی طرف گریں، دوسری طرف نہ گریں. ایسی زندگی کا میلان جس کا ہو جائے، جس کا دل خالص ہو جائے، وہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرے. جو فرمایا مخلصین لہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، ایسے لوگوں کی نمازیں ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کی زکوٰۃ بن جاتی ہے، اور خدا کے حضور اس کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں. پس عبادت کی حفاظت سب سے اہم فریضہ ہے، اور عبادت سے شرک کی بیخکنی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے. یہ خطبہ سننے کے بعد اگر آپ اپنی نمازوں اور عبادت کی حالت پر غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ان نمازوں پر اس وقت حملہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے. بہت سی نمازوں میں چاروں طرف سے شیطان حملہ کر رہا ہے اور نمازوں کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا حملہ ہو گیا، اس وقت تک آپ لڑائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر نماز جو احمدی پڑھتا ہے اسے غفلت کی حالت میں نہ پڑھے، نیم خوابیدہ حالت میں بھی نہ پڑھے. یعنی کبھی آنکھ کھل گئی اور کبھی آنکھ لگ گئی، ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں. پھر ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں جن میں کبھی کبھی اونگ آتی ہے.
اور مسلسل ایسی جد و جہد ہوتی ہے جس میں انسان اپنی نمازیں پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان ہر پہلو سے اسے ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ نمازیں جن میں بعض اوقات انسان کامل طور پر خدا کے جلال اور جمال کے جلوے کے نیچے آیا ہوا ہوتا ہے، ان نمازوں کی کیفیت عام روزمرہ کی نمازیں جو اکثر لڑائیوں میں خرچ صرف ہو جاتی ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہوگا کہ بعض ایسی نمازیں ہیں جو یادگار بن جاتی ہیں، انسان سوچتا ہے کہ ہاں اس نماز کا بڑا لطف آیا تھا، اور جب آپ غور کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لطف اس لیے آیا تھا کہ اس نماز میں جب آپ نے خدا کا نام لیا آپ کا دل لذت سے بھر گیا تھا۔ اس نماز میں کوئی غیر کی پرواہ نہیں رہی تھی، اس نماز میں یوں لگتا تھا جیسے خدا کی جھولی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، امن ہے تو بس یہی ہے، باقی ہر طرف خطرہ اور فتنہ ہے۔ وہی نماز ہے جو ایک موحد کی دراصل نماز ہے، یہی وہ نماز ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغاز سے آخر تک ہمیشہ نصیب رہی، اور آپ کے فیض سے آپ کے صحابہ کو بھی بارہا نصیب رہی، اور آپ ہی کے فیض سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے میں نصیب ہوئی، اور آپ کے فیض سے پھر آپ کے صحابہ کو نصیب ہوئی۔ اس نماز کو زندہ کرنا اور نماز کو زندہ رکھنا توحید ہے، توحید کی جان عبادت ہے، اور ایاکا کے لفظ نے اس عبادت کو کھول کر بیان کر دیا کہ وہ عبادت جو ہر غیر اللہ کے خیال سے پاک ہے، صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، وہی عبادت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں۔